الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے آپ تمام ویورز کو 12 ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن 12 ربیع الاول شریف بہت ہی خوشی سے منا رہے ہوں گے۔ آج کا دن ہم سب کی عید کا دن ہے کیونکہ اس دن ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں جلوہ گر ہی ہوئی۔ تو باقی عیدوں سے بھی یہ بڑی عید اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، لہٰذا مسلمانوں کو نہایت ہی عقیدت اور احترام سے یہ دن منانا چاہیے۔ جو بھی جلسے جلوس وغیرہ ہوں نہایت امن طریقے سے اس دن کو گزارنا چاہیے، گھروں میں محافل رکھنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں میں صدقہ و خیرات کر کے بانٹنا چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ دن ہمارے لیے کیا درس لے کر آیا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نیکیوں میں یہ دن گزاریں۔ اس کے علاوہ میں نے سوچا کہ آج آپ کے لیے خصوصی وظیفہ لے کر آتی ہوں۔ میرا جو آج کا خصوصی وظیفہ ہے وہ خوشحالی کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی مجرب یہ وظیفہ ہے، آپ سب یہ وظیفہ آج کے دن ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، برکتیں ہوں گی اور پورا سال آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ کا یہ وظیفہ ہے، تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی۔ اس سے پہلے آپ سب میرے ساتھ آج کے دن درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ آپ لوگ بھی درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ آپ لوگ اپنا کوئی بھی پسندیدہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زیادہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائیں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم سے روایت ہے کہ نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں پر تربیت کرو: تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت پاک کی محبت، تلاوت قرآن پاک۔ بے شک تلاوت قرآن پاک کرنے والا انبیاء و اصفیاء کے ساتھ اس روز عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو آپ لوگ ضرور اس دن میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پڑھانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے واقعات سنائیں، گھروں میں آپ کے کرامات سنائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو پاکی ناپاکی کی تمیز سکھائیں اور ان کی تمیز رکھتے ہوئے نماز جمعہ کے بعد درود و سلام پڑھنے میں انہیں اپنے ساتھ شریک کریں۔ اس کے علاوہ انہیں رفتہ رفتہ درود شریف پڑھنے کا عادی بنائیں، اجتماعی ذکر و نعت وغیرہ انہیں گھر میں کرائیں۔ تو دیکھیے گا ہمارے گھر کیسے خوشحال ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کیسے برکتیں آ جاتی ہیں، کیسے رحمتیں آ جاتی ہیں۔ ہم لوگ جو ہر وقت پریشان حال رہتے ہیں، ہمارے گھروں سے کیسے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود سے یہ کام کرنا ہوگا، تب جا کے یہ ہمارے مشکل پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ تو آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ لوگ بور نہ ہوئیے گا، ضرور سنیں یہ واقعہ۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات کے متعلق اگر ہم کوئی آپ کا معجزہ مبارک سنیں گے تو ہمیں بھی ثواب حاصل ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز میری آنکھ زخمی ہو گئی اور ڈھیلا بہہ کر گال پر پہنچ گیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ نہ کر لیا جائے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا اور اسے اپنی جگہ پر رکھ کر اپنے دست مبارک سے کچھ دبایا اور فرمایا اے اللہ اسے خوبصورتی عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ کے وصال تک کوئی بھی شخص آپ سے ملاقات کرتا تو پہچان نہ پاتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی آنکھ زخمی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ بعض جو روایات میں ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی عمر رسیدگی کے بعد وہ آنکھ دونوں میں سے زیادہ اور زیادہ صحیح تھی، مضبوط بھی۔ تو دیکھیں کس قدر مبارک آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کی تو ایک ایک چیز کا ذکر کیا جائے تو صدیاں گزر جائیں، لیکن آپ کی ذات اقدس کے متعلق باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو میری پسندیدہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔ تو اب میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں آپی جی وظیفہ نہیں بتا رہی ہیں، تو میں اپنے وظیفے کی طرف آتی ہوں۔ تو وظیفہ میرا سن لیجئے کہ حضرت شیخ المشائخ محمد غوث گولواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں کہ جو کوئی یہ کلمات میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، وہ یہ کلمات اگر 12 ربیع الاول شریف کو صرف 11 مرتبہ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اگر 12 ربیع الاول کو پڑھے گا تو تمام سال خوشحالی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ وظائف کون سے ہیں سن لیجئے، نوٹ فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ پھر سے سن لیجئے، یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، دال یا الف نون، یا دیان، یا سبحان۔ یہ اپنے 12 ربیع الاول شریف کو کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں۔ نئے وظیفے، نئی اچھی باتیں آپ کے لیے لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ خود بھی جوائن کریں، دوسروں کو بھی جوائن کریں، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ اس کے علاوہ اچھے کمنٹس دینے ہیں آپ لوگوں نے، ضرور آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا، اور خاص کر کے سب نے ضرور کمنٹس میں ربیع الاول شریف مبارکباد دینی ہے، سب کو دینی ہے۔ مبارکباد دیں تو ثواب ملتا ہے، خیر مبارک کہیں تو ثواب ملتا ہے، تو یہ نیکی آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، آپ سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔